اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الا یقال ان مجموعۃ العمومات والمطلقات الترخیصیۃ فی الادلۃ القطعیۃ الصدور یعلم اجمالا بالطروق التخصیص والتقیید علیہا فاذا لم تثبت حجیت الخبر الثقۃ بدلیل خاص فسوف لن نستطيع ان نعین مواطن التخصیص والتقیید الی آخر العبارت. حضرات آپ کو یاد ہوگا حجیت خبر ثقہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. دلیل عقلی پیش کر رہے ہیں اس پر. دلیل عقلی میں انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ اخبار ثقات جو ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں ہم اجمالاً اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کچھ سب نہ صحیح مگر کچھ اس میں کی معصوم سے یقیناً صادر ہوئی ہیں. اب علم اجمالی اس بات کا متقاضی ہے کہ موافقت قطعیہ حاصل کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس روایت کو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ روایت معصوم صادر ہوئی ہے کوئی اور روایت صادر ہوئی ہے. تو ساری روایتوں پر ثقات کے عمل کرنا ہے. اس کا ایک جواب نقضی انہوں نے دیا تھا، پھر جواب حلی میں آیا. جواب حلی میں دو طریقے سے جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، پہلا جواب جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں اولاً کہہ کر کے، اور دوسرا جواب کے اصل میں یہ اعتراض ہے کس کے اوپر مولانا؟ اس استدلال کے اوپر. وہ کیا تھا دوسرا والا اعتراض؟ کہ ان العمل باخبار الثقات علی اساس علم اجمالی کو بنیاد پر اخبار ثقات پر عمل کر رہے ہیں تو اسباب احتیاط ہے. ان تکالیف کے سلسلے میں جو ہم کو معلوم ہے اجمالاً، وہ تکالیف جن کا ہمیں اجمالاً علم ہے، اخبار ثقات میں سے بہت سی خبریں واقعاً ایسی ہیں کہ جو معصوم صادر ہوئی ہیں، علم اجمالاً ہم جانتے ہیں. اب علم اجمالی کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، تو ہم جو خبر ثقہ پر عمل کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ احتیاط کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسباب احتیاط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ومن الواضح، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ احتیاط جو ہے وہ خبر ثقہ کو اس درجے تک نہیں پہنچا دے گی کہ اس میں تخصیص و تقیید کی صلاحیت آ جائے، ہے نا؟ عمومات کو کہ یہ تخصیص کر دے یا مطلقات کی تقیید کر دے، یہ صلاحیت خبر ثقہ میں نہیں ہے. اگر اسباب احتیاط اگر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں خبر ثقہ کے اعتبار سے، تو خبر ثقہ عمومات مقطوعہ ہے، مطلقات قطعی کو تقیید اور تخصیص لگانے کی صلاحیت حاصل نہیں کر پاتی خبر ثقہ. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیں بہت سی چیزیں ہیں عموم کے ساتھ وارد ہوئی ہیں. ٹھیک، فإن التخصیص والتقیید معنی ہو، تقیید اور تخصیص کا معنی کیا ہے؟ عمومات اور اطلاقات سے رفعیت کر دینا. اور یہ کون سی چیز کے عمومات اور اطلاقات سے رفعیت کر رہے ہیں مولانا؟ کس چیز کے اطلاقات سے رفعیت کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، دلیل قطعی کے اطلاقات اور عمومات سے آپ رفعیت کر رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ خبر کے ذریعے سے. اور خبر وہ ہے کہ جس پر دلیل موجود نہیں ہے شرعی، ہے نا؟ جس پر دلیل شرعی موجود ہے. اسباب احتیاط خالی آپ کیا نام ہے اس کو اپنا ہاتھ کنڈا بنا رہے ہیں. ٹھیک، اور واضح ہے کہ رفعیت جائز نہیں ہے. یہ بھی واضح ہے کہ رفعیت جائز نہیں ہے اس چیز سے کہ جس کی حجیت معلوم ہے، مگر کس کے ذریعے سے رفعیت کر سکتے ہیں معلوم حجیت سے؟ جو خود بھی معلوم حجیت ہو، جس کی حجیت معلوم ہے. مثلا اگر خبر ثقہ کے اوپر حجیت شرعی ہے، قائم ہو چکی ہے، تب ہم خبر ثقہ کے ذریعے سے عمومات آیت سے یا عمومات حدیث سے رفعیت کر سکتے ہیں. ورنہ اگر خبر ثقہ کی خود حجیت معلوم نہ ہو
ہے معلوم حجیت نہ ہو کہ نہیں ہے ابھی تک بقول ان کے، تو پھر اس خبر ثقہ کے ذریعے سے عمومات آیت اور مطلقات حدیث سے آپ رفعیت نہیں کر سکتے ہیں۔ فما لم تثبت حجیت و خبر ثقہ لا يمكن التخصیص بها اب التقید، تو جب تک حجیت خبر ثقہ ثابت نہ ہوگی تب تک اس کے ذریعے سے تقید اور تخصیص جو ہے وہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ فَإِذَا وَرَدَ مُطْلَقٌ قَطْعِيُّ الصُّدُورِ يَدُلُّ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي اللُّحُومِ مثلا، پس اگر ایک حدیث آئی اور حدیث قطعی الصدور ہے، تواتر کے ساتھ آئی ہے، کہ جو دلالت کر رہی ہے کہ تمام لحوم جو ہیں وہ جائز ہیں، مطلق لحوم ہے نا، ہے نا، وہ کہہ رہی ہے دلالت کری ترخیص فی اللحوم کے سلسلے میں، لحوم کو آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، ترخیص مل رہی ہے لحوم کے استفادے میں۔ وَوَرَدَ خَبَرُ ثِقَةٍ عَلَى حُرْمَتِ، تو ایک روایت آئی ہے جو اپنے اطلاق کے ساتھ حلیت لحوم کو سمجھا رہی ہے، دوسری اس میں الہم ارنب آ گیا نا، ہم جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں، البتہ ہمارا مقصد، ہماری غرض جو خلاصہ بیان کرنا ہے پچھلے درس کا، چونکہ آج کا درس جو اللہم نا اسی سے مرتبط ہے۔ اچھا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بقول آپ کو ترجمہ نہیں ہوا تھا، مگر انداز سے خلاصہ بیان کرنے کا، اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ترجمہ ہی سمجھ لیجئے اس کو، آپ میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ کہہ کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ ثانین سے بھی نہیں ہوا تھا، صرف اللہم بھی بیان کرنا تھا کل، تو چلیے ٹھیک ہے خیر، مگر جس طریقے سے ہم بیان کر رہے تھے اور آپ جس طریقے سے رسپانس دے رہے تھے، لگ رہا تھا کہ آپ اس کو ویسے سن رہے ہیں کہ جیسے ہم بیان کر چکے ہوں، یعنی آپ کے سمجھ میں ماشاءاللہ آ رہا ہے، باقاعدہ آپ کے چہرے بتا رہے تھے، جب چہرے نہیں بتاتے تو ہم نروس ہو جاتے، ناراض ہو جاتے آپ لوگوں سے نا لیکن چہرے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ شاذ بشاذ ہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، دلیل ثانی کو ہم جو ہے وہ متن سے بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ فرما رہے ہیں، چلے یہاں تک آئیں، اس کو مکمل کر لیں پہلے، پھر دوبارہ متن پہ واپس آ جائیں گے۔ پس جب تک جو ہے وہ خبر ثقہ کی حجیت ثابت نہ ہوگی، تخصیص خبر ثقہ ذریعے سے یہ تقید جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اب اگر کوئی مطلق آ جائے جو قطعی الصدور ہو، جو مثلا حلیت لحوم کو سمجھائے، حلیت لحوم کو سمجھائے، تو اس کے تحت جو ہے وہ کیا نام ہے، لحم ارنب بھی کیا ہے، آ جائے گا۔ اب اگر خبر ثقہ آئے اب وہ آ کر کے حرمت لحم ارنب کو سمجھائے، تو گویا یہ خبر ثقہ مقید ہے، مخصص ہے اس عموم اور مطلق کے لیے، ہے نا، اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں صلاحیت مولانا؟ کیونکہ خود اس کی حجیت ثابت نہیں ہے، قطعی الحجیت، اس کی حجیت قطعی نہیں ہے نا۔ جو قطعی الصدور ہے نا، جس کی حجیت قطعی ہے، مثلا قطعی الصدور سے مراد حجیت لیں، جو قطعی الصدور ہے نا، یا جس کی حجیت قطعی ہے، اس کے اوپر تخصیص لگائی جا سکتی ہے اسی کے ذریعے سے جو خود بھی قطعی الصدور یا جس کی حجیت قطعی ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ خبر ثقہ آ جائے حرمت لحم ارنب پر، تو ممکن نہیں ہے اس مطلق کی تقید ہو جائے خبر ثقہ کے ذریعے سے، جب تک خبر ثقہ کی حجیت دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا مولانا، اچھا خلاصہ کلام ہم بعد میں پڑھیں گے، پھر ایک بار متن پڑھ لیتے ہیں، فرمان صاحب نے یاد دلایا۔ وثانیاً، آپ جو ہے وہ خبر ثقہ کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں علم اجمالی کو سہارا بنا کر کے، ہے نا، اصل میٹر یہ ہے نا۔ اس میٹر کو ثابت کیسے کر رہے ہیں دیکھیے، فرماتے ہیں وثانیاً لأن العمل بأخبار الثقات على اساس العلم الاجمالی انما هو من اجل الاحتیاط التکالیف المعلومۃ بالاجمال۔
کیونکہ اخبار ثقات پر جو عمل کیا جا رہا ہے بر اساس علم اجمالی کو معیار بنا کر، جیسے آپ نے فرمایا تھا رضوی صاحب، یہ کس وجہ سے ہے، کس جہت سے؟ اس جہت احتیاط ہے، من اجل الاحتیاط التکالیف المعلومۃ بالاجمال، جو تکلیفیں آپ کو اجمالی طور پہ معلوم ہو چکی ہیں ان کے سلسلے میں آپ احتیاط کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جن تکالیف کا ہم کو علم اجمالی ہو اس میں ہم کو احتیاط کرنا پڑے گا، معلوم تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسباب احتیاط علم اجمالی سے جو تکلیف معلوم ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں نا، کوئی دلیل تو ہے نہیں، دلیل تو نہیں آ رہی ہے، اخبار ثقات پر فرض یہ ابھی کوئی دلیل نہیں ہے قائم ہوئی ہے، خبر ثقہ جتنی بھی خبریں ہیں 500 مثلا، تمام اطراف علم اجمالی کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، کس جہت سے؟ از جہت احتیاط، ٹھیک؟ ومن الواضح، مولانا اب یہ دو واضح لائے ہیں، من الواضح ان الاحتیاط، اچھا آپ نے اسباب احتیاط علم اجمالی خبر ثقہ کے اوپر کے اعتبار سے عمل کیا نا، ساری اخبار ثقات، اب فرض یہ ہے کہ خبر ثقہ جو ہے ٹکرا جائے قطع الصدور خبروں سے، تو کیا کیا جائے؟ فرمانے ومن الواضح ان الاحتیاط لا یصوغ، اور یہ بات واضح ہے کہ احتیاط جو ہے وہ جائز نہیں بناتی ہے، کس چیز کو؟ ان یجعل خبر الثقۃ مخصصا لعام او مقیدا لمطلق فی دلیل قطع الصدور، وہ دلیلیں کہ جو قطعی الصدور ہوں، ایسی دلیلوں میں اگر اطلاق عموم پایا جا رہا ہے تو خبر ثقہ اس اطلاق اور عموم کو تقیید یا تخصیص لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ فإن التخصیص، کیوں؟ فإن التخصیص والتقیید معنی لأن بھی کہہ سکتے ہیں، فإن کے بجائے، کیونکہ تقیید اور تخصیص کا معنی کیا؟ تقیید اور تخصیص کا معنی کیا ہے؟ رفع الید عن عموم العام اور اطلاق المطلق فی دلیل قطعی الصدور و معلوم الحجیت۔ آپ اگر تخصیص کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلیل کہ جو قطعی ہے اور معلوم الحجیت ہے اس کے عموم اور اطلاق سے آپ رفع یت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، کہ جو خود قطعی الصدور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ومن الواضح انه لا يجوز رفع اليد اما هو معلوم الحجیت الا بحجیت اخرى تخصیصا و تقییدا، تخصیصا و تقییدا تمیز ہے، اسباب تخصیص یا جہت تخصیص لکھیے گا، اسباب تخصیص و تقیید، یہ تخصیص و تقیید تمیز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جائز نہیں ہے رفعیت کر لینا، کس چیز سے رفعیت کر لینا؟ اما ہوا اس چیز سے کہ جو معلوم الحجیت ہے، مگر کس کے ذریعے سے؟ غیر معلوم الحجیت کے ذریعے سے رفعیت نہیں کر سکتے، تو اگر رفعیت کریں گے تو معلوم الحجیت کے ذریعے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ فما لم تثبت حجیت و خبر سے کہا لا يمكن التخصیص بها اب التقیید، جب تک حجیت خبر سے کا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ذریعے سے تقیید و تخصیص ممکن نہیں ہے۔ فما لم فاذا ورد مطلق قطعی الصدور يدل على الترخیص فی اللحوم، مثال آ گئی، اس سے واضح ہو جائے گا اور بھی زیادہ۔ پس مثلا اگر مطلق وارد ہو جائے کہ جو قطعی الصدور ہو، جو دلالت کرے اپنے اطلاق کے ساتھ ترخیص فی اللحوم پر، مثلا روایت آئی جو قطعی الصدور ہے، جو لحوم اکل لحوم پر دلالت کر رہی ہے مطلقاً، من جو عام از لحوم ارنب لحم ارنب وغیر ارنب، ہے نا، مطلق کے لحوم کے عقل پر دلالت کر رہی ہے، جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ وورد خبر الثقۃ علی حرمت لحم الارنب، اور خبر ثقہ وارد ہو جائے جو حرمت لحم ارنب، خرگوش کے گوشت کی حرمت کو سمجھائے، ٹھیک ہے؟ لم یکن بالامکان، تو اب یہاں پر ممکن نہیں ہے کیا؟ الالتزام بتقیید ذلک المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجته بدلیل شرعی، ممکن نہیں ہے کہ آپ ملتزم ہو جائیں اس مطلق کی تقیید کی طرف، یعنی اس مطلق کو مقید مان لیں اس خبر ثقہ کے ذریعے سے، جب تک اس خبر ثقہ کی حجیت کسی دلیل شرعی کے ذریعے ثابت نہ ہو، ٹھیک؟
اللہم، یہ تو ان کا اعتراض تھا، کہنے والوں کا، معترضین کا اعتراض تھا کہ آپ علم اجمالی سے مدد لیتے ہوئے حجت خبر ثقہ پر دلیل عقلی پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں اسباب احتیاط ہوتا ہے، اسباب احتیاط آپ خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کو کر سکتے ہیں، مگر یہ خبر ثقہ کو اس معیار پہ لا کر کے نہیں رکھتی ہے یہ احتیاط کہ اس کو مقید اور مخصص بنا دے، ٹھیک۔ اب آئیے اللہم، اب اس کے برخلاف ایک بات شیخ صدر کہہ رہے ہیں، خیر جو بھی ہو، مگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ شیخ انصاری والا انداز ہے نا، اللہم یقال اللہ یقال، کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہاں پر بھی گویا ایک اعتماد نہیں ہے، جب اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے تو واللہ عالم بالصواب والے مرحلے میں ہوتی ہے، ابھی یقین نہیں ہے، جزم نہیں ہے، ہم ایک بات پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان مجموعۃ العمومات والمطلقات الترخیصیہ فی الادلۃ القطعیۃ الصدور یعلم اجمالا بالطروق بالتخصیص والتقیید علیہا، کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمام عمومات جو ہیں اور مطلقات ترخیصیہ جو ادلہ قطعیۃ الصدور میں ہیں، اجمالاً ہم کو پتہ ہے، علم ہے کہ اس پہ تخصیص اور تقیید وارد ہوئی ہے، مثلا 1000 عمومات ہیں، یہ 500 عمومات ہیں، تو ہم کو اجمالاً معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ سارے عمومات جو ہیں وہ اپنے عمومات کے ساتھ باقی نہیں ہیں، اپنے اطلاقات کے ساتھ سارے مطلقات باقی نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا نا تو یہ جملہ مشہور نہ ہو جاتا، ما من عام الا وقد خص، یعنی اتنا زیادہ عمومات میں تخصیص وارد ہوئی ہے کہ یہ جملہ کہہ دیا گیا علم اصول میں، مشہور ہو گیا ہے اصولیوں کے نزدیک، ما من عام الا وقد خص، تو ہم کو یہ ما من عام الا وقد خص یا اس کے جیسے جملے کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں مولانا، کہ عمومات اور مطلقات میں معمولاً کیا آتی ہے تخصیص، تو ہم کو اجمالاً علم ہے، یعنی علم اجمالی ہے اس چیز کے متعلق کہ عمومات اور مطلقات میں تخصیص وارد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ حُجَّتُ خَبَرِ الثِّقَةِ بِدَلِيلٍ خاص، بس اگر کسی دلیل کے ذریعے سے، دلیل خاص میں جیسے حجت خبر ثقہ ثابت نہ ہو تو مسئلہ کیا ہوگا، فَسَوْفَ لَن نَسْتَطِيعَ أَن نُعَيِّنَ مَوَاطِنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ، دیکھیے مولانا، یہ ہے مطلق، یہ عام مسئلہ، عام مطلق، عام مطلق، عام کی ہے مطلق کے لیے ہے نا، عام مطلق، عام مطلق، عام مطلق چل رہا ہے، اب اس میں تخصیص آئی ہے، کس کے ذریعے، خبر ثقہ کے ذریعے، اس میں تخصیص آئی ہے خبر ثقہ کے ذریعے، اس میں تخصیص آئی ہے خبر ثقہ کے ذریعے، اور فرض یہ ہے کہ خبر ثقہ کی حجت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے، تب یہ تو بیکار ہوگی، یہ بیکار ہوگی، یہ عمومات باقی ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہم کو ان عمومات میں تخصیص کے آنے کا یقین ہے، علم ہے، پھر عمومات میں تخصیص وارد ہوئی ہے، ان عمومات میں تخصیص وارد ہوئی ہے، اگر ہم خبر ثقہ کو حجت مان لیتے تو بیٹر حل تھا کہ جہاں پر خبر ثقہ کے ذریعے سے تخصیص آ گئی ہے وہاں پر جو ہے یہ عمومیت جو ہے وہ تخصیص بردار ہے، فلاں فلاں جگہ پر نہیں، باقی جگہوں پر عموم اپنے اطلاق کے ساتھ عمومیت سے باقی ہے، اور جہاں پہ تخصیص نہیں آئی ہے وہاں پر ٹوٹل عموم باقی ہے، سب کو شامل کر رہا ہے۔ مثلا عقل لحم اور عقل لحوم ہے نا، جائز، مطلق آ گیا، عموم آ گیا۔ اب روایت آئی، روایت نے کیا کہا، حرمت لحم ارنب یا ارنب، روایت نے کہا، روایت کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں پیش کر پا رہے ہیں،
روایت کی وجہ سے آپ اس کو نہیں بھی کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک اور مثال ہم دینا چاہ رہے ہیں. اور مثال جس میں استثناء حرمت کے ساتھ ہو، تخصیص حرمت کے ساتھ ہو اور تخییر. آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہے؟ جائز ہے سب مگر یہ حرام ہے. ایک روایت الگ سے ہے اس کے اوپر. مثلاً تخصیص والی کوئی روایت لائیے اس کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے، ابھی آ جائے گی مثال ذہن میں بول دیں گے، فالتو ٹائم نہ برباد کریں. ہم چاہتے ہیں ایک دو مثالیں اور آتی ہیں ذہن میں تو اچھا رہتا. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ادھر آ جائیے گا آپ لوگ واپس پھر، کہ یہ ہے مطلقات اور عمومات. ہمیں معلوم ہے کہ کچھ تخصیص آئی ہے اجمالاً، لیکن کون والی روایت میں اس میں نہیں معلوم. اب اس روایت میں جو ہے وہ یہ آئی تھی تخصیص، خبر ثقہ نے آ کر کے حرمت لحم ارنب کو سمجھایا، ٹھیک ہے، مگر ہم خبر ثقہ کے بات ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم خبر ثقہ کی حجت کو مان لیتے تو مثال کے طور پہ یہ 6 روایتیں آئی ہیں جو عموم کو سمجھا رہی ہیں، ہے نا. 2 روایت پہ تخصیص آ گئی ہے خبر ثقہ کے ذریعے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 روایتوں کے عموم کو مانتے ہیں، 2 روایتوں کے عموم کو نہ مانتے. یہ نہ کرتے ہیں، 2 روایتوں کے عموم سے دستبردار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی 4 کو ہم سب کو حلال مانتے ہیں. موقع مولانا کلو شہی لگاتا ہے، کلو شہی لگا حلال، سب کو حلال مانتے ہیں، ہر چیز میں ہر جگہ حلال مانتے رہتے، حرام مانتے رہتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے خبر ثقہ کی حجیت کو ختم کر دیا تو یہ 6 کی 6 روایتیں مشکوک ہو گئی. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی تخصیص آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہاں پر کوئی تخصیص آئی کہ نہیں ہے. واضح ہو رہی بات ہو رہی ہے، محنت کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا آپ لوگ. یہ 6 یا 600 روایتیں سب کی سب مشکوک ہو گئی. کیا پتا کہ یہاں پر حرام ہو، کیا پتا کہ یہاں پر حرام ہو، کیا پتا کہ یہاں پر حرام کے لیے کوئی تخصیص آئی ہو، کیا پتا یہاں پر وجوب کے لیے کوئی تخصیص آئی ہو. اباحہ جو کہا جا رہا ہے سب جائز ہے، سب جائز ہے. ہو سکتا ہے عدم الزام، ہو سکتا ہے کسی جگہ روایت آئی ہو وجوب کو سمجھانے کے لیے، ہیں وجوب کو سمجھانے کے لیے. ہو سکتا ہے کسی جگہ روایت آئی حرمت کو سمجھانے کے لیے، تخصیص ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاص کر ترخیص میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھی عمومات ہیں جو ترخیص کو سمجھا رہے ہیں سب مشکوک ہو جائیں گے کہ کیا پتا کوئی الزام کا حکم آیا ہو، کیونکہ معمولاً تخصیص لگتی ہے، تقید لگتی ہے عمومات میں، اور ہم کو پتہ نہیں کہ کون والے میں تقید لگی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب مشکوک ہوں گے. تو ساری ترخیصوں سے ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، یعنی سارے مطلقات اور عمومات کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہے نا، چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ہم کو پتہ نہیں، کیا پتہ، احتیاط کرنی پڑے گی نا، ہم کو احتیاط کرنی پڑے گی. کیا پتہ اس کے اندر آیا ہو، کیا پتہ اس کے اندر تقید آئی ہو، کیا پتہ اس کے اندر تقید آئی ہو. اب جب آپ کو شک ہو گیا، مثلا اسی مثال میں گوشت والی مثال میں کہ روایت آئی ہو عام جواز اکل لحوم، اور آپ کو احتمال تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس میں تقید آئی ہو الا لحم ارنب، تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو کیا کریں گے؟
اس کے عمومات سے دستبردار ہو جائیں گے، پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہے نا، کہ کیا پتہ تقید آئی ہو اس میں، کیا پتہ واقعی کوئی ایسا گوشت ہو کہ جو جائز نہ ہو کھانا، ہے نا، تو آپ سارے گوشتوں سے کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے، احتیاط کریں گے۔ آئیے دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے، تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ کوئی مقید ہو، کوئی مخصص ہو جو معین کرے موارد تقید موارد تخصیص کو، مواطن جو مولانا پڑھ رہے تھے، مواطن یعنی جگہیں، کوئی مقید تو ہو، کوئی مخصص تو ہو۔ اللہم الا یقال ان مجموعۃ العمومات والمطلقات الترخیص فی الادلۃ القطعیۃ الصدور یعلم اجمالا بالطروق والتخصیص والتقید علیہا۔ اجمالاً ہم کو معلوم ہے، اجمالاً معلوم ہے کہ یہ جو مطلقات ہیں، جو عمومات ہیں، اس کے اوپر تقید اور تخصیص وارد ہوئی ہے، طاری ہوئی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ حُجَّةُ خبر الثقۃ بدلیل خاص، اب اگر حجت خبر ثقہ دلیل خاص سے ثابت نہ ہو، فَسَوْفَ لَن نَسْتَطِيعَ، تو ہمارے اندر استطاعت نہیں رہ جائے گی کہ ان نعین مواطن التخصیص و تقید، کیا معین کریں کہ مواطن و موارد تقید اور تخصیص کہاں ہیں، کیا کیا ہیں۔ وَهَذَا يَجْعَلُنَا، اب اس کے نتیجے میں ہم کیسے ہو جائیں گے، کس حالت میں ہو جائیں گے، ہماری حالت یہ ہو جائے گی کہ لا نعمل بها، بیان مطلقات عمومات، لا نعمل بها، کہ ہم عمل نہ کریں سارے کے سارے مطلقات پر جمیعاً اور عمومات پر، سارے عمومات اور مطلقات سے دستبردار ہو جائیں۔ کیوں؟ تنفیذاً لقانون تنجیز الاجمالی، قانون علم اجمالی کو نافذ کرتے ہوئے، کیونکہ قانون علم اجمالی یہ کہے گا کہ کیا پتہ کہ یہ مطلق جو عقل لحوم کو سمجھا رہا ہے اس پہ تقید آئی ہو، جو حرمت بعض اللحوم کو سمجھائے، ہے نا۔ اب احتیاط کا تقاضا کیا مولانا؟ سب کچھ چھوڑ دیں۔ احسان۔ وبہذا، ہم نے کان ادھر سے پکڑا گھما کے، مگر بات وہی والی ہے، ادھر سے پکڑنے والی ہے۔ وبہذا ننتہی، اب ہم اس کے ذریعے سے منتہی ہوتے ہیں کس بات کی طرف؟ وبہذا ننتہی الی طرح اطلاق ما دل علی حلیت اللحوم فی المثال۔ اب اس کے ذریعے سے محسن پاس بس ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ کی۔ اب اس کے ذریعے سے ہم منتہی ہو رہے ہیں کس بات کی طرف؟ الی طرح اطلاق کو چھوڑ دینے، طرح کر دینے، پھینک دینے، اطلاق سے دستبردار ہو جانے تک ہم منتہی ہو رہے ہیں۔ ما دل علی حلیت اللحوم، اس روایت کے اطلاق سے دستبردار ہو جائیں گے ہم کہ جو حلیت اللحوم کو سمجھا رہی ہے ہماری مثال میں۔ وَإِلَى التَّقْيِيدِ، الا بڑھائیے گا اپنی طرف سے بریکٹ میں، وَإِلَى التَّقْيِيدِ، اور تقیید کی طرف ہم منتہی ہو رہے ہیں، ہے نا۔ احتیاطاً، احتیاطاً کے اوپر لکھیے گا ناسباب حجیت خبر ثقہ۔ مولانا عبدی صاحب نقطہ ہے نا، اچھا، ناسباب حجیت خبر ثقہ، ہم تقیید کے قائل ہو رہے ہیں اس میں، اس مثال میں، لحم والے مثال میں، جواز اکل لحوم والے میں ہم تقیید کے قائل ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اس کو، مطلقات کو، یہ مانتے ہوئے کہ کوئی تقید آئی ہوگی، مگر احتیاطاً ہم اس خبر ثقہ کے اعتبار سے نہیں اس پہ جا رہے ہیں۔ تقید کو مان تو رہے ہیں مگر خبر ثقہ کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ احتیاط کرتے ہوئے، چونکہ علم اجمالی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی تخصیص آئی ہے، ہم کو پتہ نہیں کون والی روایت میں آئی ہے، تو ہم سارے روایت کے عمومات سے دستبردار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ احتیاطاً بما دل علی حرمت اللحم الارنب مثلا، احتیاط کرتے ہوئے اس چیز کی وجہ سے کہ جو دلالت کرتی ہے حرمت لحم الارنب پر مثلا۔ وہذا ہوگی بات۔ تو ابھی آپ نے اطلاق سے دستبرداری کی، مگر اس علم کے نتیجے میں جو اجمالی ہے، اجمالاً آپ جانتے ہیں کہ جو مطلقات وارد ہوئی ہیں اس میں تخصیص ہے، جو عمومات وارد ہوئی ہیں اس میں تخصیص اور تقید ہے، تو آپ احتیاطاً کیا کر رہے ہیں؟ اس عموم سے، مثلا لحم والے عقل لحوم کے عموم سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ کوئی آیا ہو، کوئی روایت آئی ہو، کوئی مخصص آیا ہو جس نے اس کو تخصیص لگائی، تو آپ دستبردار تو ہو رہے ہیں مگر احتیاط کی بنیاد پر۔ لیکن اس کی برگش کدھر ہو رہی ہے؟ وہی تقید و تخصیص، تقید و تخصیص میں یہی ہوتا ہے، جو آپ نے احتیاط کی بنیاد پہ کام کیا ہے وہی تقید و تخصیص کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ وہذا
یہ جو نتیجہ سامنے آیا، نتیجہ کیا سامنے آیا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہاں یہ نتیجہ چھوڑنا ہے، دستبرداری، یہ نتیجہ سامنے آیا، دستبرداری ہے. وہی یعنی دستبرداری، طرح اطلاق. نتیجۃ ایک ایسا نتیجہ ہے کہ مشابہۃ، کہ جو مشابہ للنتیجۃ التی، اس نتیجے کے کہ ینتہا الیہا، کہ جس نتیجے تک پہنچا جاتا ہے، ان طریق تخصیص و تقیید، تقیید و تخصیص کے ذریعے سے. جب تقیید کرتے ہیں یا تخصیص کرتے ہیں تو یہی تو کام کرتے ہیں، اب اطلاق سے دستبردار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے احتیاط سے وہی کام کیا ہے، وہ کام جو تقیید و تخصیص کا ہوتا ہے وہ احتیاط نے کیا ہے. ٹھیک ہے. الشکل الثانی انشاءاللہ ابھی وقت ہے لیکن پھر وہی بات آئے گی، سنگین بحث ہے، لہذا اس کو شکل الثانی کو چھوڑ دیتے ہیں. دو طریقے سے انہوں نے دلیل پیش کیا ہے اس صدور اس بات حجت للخبر الثقہ کے لیے. پہلی صورت پیش کر چکے ہیں علم اجمالی کا سہارا لیتے ہوئے. پہلی صورت میں انہوں نے کہا تھا ہاں وہی علم اجمالی کو معیار بنا کر کے، اور دوسری دلیل اب پیش کرنے جا رہے ہیں انسداد، دلیل انسداد کے ذریعے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دلیل انسداد راہ علم اور علمی، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.